بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کے حوالے سے۔ ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈنے نکلی ہیں اب آزادیاں کشمیر کی، اور پاکستانی ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہے۔ چلتے ہیں کشمیر کی جانب، لیکن پہلے ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ کیا ہم لوگ آزاد ہیں؟ میں خود کو آزاد نہیں مانتی۔ کیوں؟ کیونکہ آزاد تو وہ قوم ہوتی ہے جو سوچو تفکرات، خیالات اور نظریات کی آزاد ہوتی ہے۔ آزاد تو وہ قوم ہوتی ہے جس کو حالات کے خونی پنجوں نے جکڑا نہیں ہوتا۔ آزاد تو وہ قوم ہوتی ہے جس نے حالات کا جبر سہا نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو آج بھی امریکہ اور بھارت کے غلام ہیں۔ ہم آج بھی اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہم خود کو کس نظریے سے آزاد کہتے ہیں؟ اور اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو نا تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو کیا کشمیر، برما اور فلسطین کے مسلمان ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہیں؟ بے شک ہیں۔ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، وہاں پر زندگی منجمد ہے، وہاں کے مسلمان پیرالائز ہیں، ہمارا آدھا جسم پیرالائز ہے۔ ہم خود کو آزاد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ برما، کشمیر، فلسطین کے مسلمان آزاد نہیں ہیں تو ہم کیسے آزاد ہیں؟ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہی تو ہیں۔ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی سسکیاں ہمارے مردہ ضمیر کو کیوں نہیں جھنجھوڑتی؟ اس لیے کہ ہم لوگوں میں سے غیرت ختم ہو چکی ہے، یہ بے غیرت قوم بن چکی ہے معذرت کے ساتھ، بے حس ہو چکی ہے ہم لوگ، انسانیت ختم ہو چکی ہے لوگوں میں سے۔ ہم صرف اپنی خاطر جیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کشمیر از اے پولیٹیکل ایشو۔ نو، اٹس ناٹ جسٹ اے پولیٹیکل ایشو، اٹس اوور نیشنل ایز ویل ایز انٹرنیشنل ایشو۔ وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ لوہے، تانبے یا لکڑی کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور ہاں یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ پھر سننے میں آیا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ ہم کشمیر سے محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ہم پریکٹیکلی کر کیا رہے ہیں کشمیر کے لیے؟ ہم جھنڈے اٹھائے سڑکوں پر تو نکل آتے ہیں، ہم آزادی کے نعرے تو لگاتے ہیں، ہم دھرنے تو دیتے ہیں، احتجاج تو کرتے ہیں، ریلیاں تو نکالتے ہیں، لیکن ہم جہاد کا علم کیوں بلند نہیں کرتے ہیں؟ اگر چیخنے چلانے سے، نعرے لگانے سے کشمیر نے آزاد ہونا ہوتا نا تو پچھلے جمعے کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا۔ لیکن دیکھیں، کشمیر کو اظہار یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے، ایکشن کی ضرورت ہے۔ اس وقت جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر کشمیر نہیں دینا ہے، کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس، سو اٹس ٹائم ٹو ڈو ایکشن۔ پھر کون کہتا ہے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا؟ بھارت کی 9 لاکھ فوج کشمیر میں موجود ہے اور پاکستان کی آبادی 20-22 کروڑ ہے۔ تو جو پاکستانی عوام جھنڈے اٹھائے سڑکوں پر نکلی تھی، اگر وہی پاکستانی عوام ڈنڈے اٹھائے بھی کشمیر میں داخل ہو جاتی تو کشمیر آزاد ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے حکمران اور لیڈران کہتے ہیں کہ جناب اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ جی میں مانتی ہوں اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دیتا جب جائے پناہ عزتوں کا مدفن بن رہی ہوتی ہے، جب ماؤں اور بہنوں کی عفتیں محفوظ نہیں ہوتی۔ اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دیتا ہے جب ایک مسلم نوجوان گھر سے باہر نکلتا ہے تو لاشا بن کر لوٹتا ہے۔ اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دیتا ہے، اسلام اس وقت جہاد کا حکم دیتا ہے۔ ایک شہید ہونے والا شخص کسی ماں کا بیٹا، کسی بیٹی کا باپ، کسی بیوی کا شوہر اور کسی بہن کا بھائی ہوتا ہے، اور وہاں پر جانے روزانہ کی بنیاد پہ کتنے شوہر، کتنے باپ، کتنے بیٹے، کتنے بھائی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ The unending curfew, the rape cases, the torture cells and the crushing of their resources are only the slight expressions of their miseries۔ ہم لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ اگر کشمیر کی مدد کے لیے کوئی ولنگ ہوتا ہے نا تو پھر سوال اٹھتا ہے پیسوں کا، سوال اٹھتا ہے سورسز کا۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان کہا کرتے تھے کہ میں قائد کا فالوور ہوں، میں وہ ریاست قائم کروں گا جس کا خواب قائد نے دیکھا تھا۔ تو قائد نے اس ریاست کا خواب نہیں دیکھا تھا کہ جس میں عوام کے منہ سے نوالے چھین کر قومی خزانوں کو بھرا جاتا ہے۔ دیکھیے، جب ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو کیا کشمیریوں کی مدد کے لیے نہیں کیا جا سکتا؟ قائد تو وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے مہاجرین مسلمانوں کی آباد کاری کے لیے اپنی تمام تر جمع پونجی صرف کر دی تھی۔ اپنی تنخواہ صرف وہ 2 روپے رکھتے ہیں۔ تو کیا خان صاحب بنی گالا کا 900 کنال کا اربوں خربوں کی مالیت کا مکان بیچ کر کشمیریوں کی مدد کے لیے اسلحہ نہیں خرید سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی ISI اسلحہ کشمیر تک نہیں پہنچا سکتی؟ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی کرے گا نہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں سے دوسروں کے لیے جینے کا جذبہ ختم ہو چکا۔
ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے، ہر کوئی اپنی خاطر جیتا ہے، اور جناب ہمیں اس روایت کو پاکستان سے ختم کرنا ہے کہ ہم فیوچر ہیں اس ملک کا، کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نعرے تو لگاتے ہیں کہ حق ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ جی ہاں، وہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کر دے رہے ہیں آزادی کی، یہ لیں اپنی امانت ہے، آ کر لے جائیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں پاکستان بنا تو کیا قائد اعظم کے نعروں کی وجہ سے بنا؟ کیا ان لوگوں نے صرف تقاریر کی تب پاکستان بنا؟ نہیں، ان لوگوں نے ایکشن کیا، ان لوگوں نے قدم اٹھایا، ان لوگوں نے قربانیاں دی تو پاکستان بنا۔ کہ وہ تو وہ لوگ تھے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے وہ توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ہم کیا ہیں؟ آج کے مسلمان کیا ہیں؟ کہ تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ہم صرف نعرے لگاتے ہیں، ہم موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، جو آدھے گھنٹے کے لیے موٹیویشن کا جذبہ ابھرتا ہے اور پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ لیکن ہمیں کردار کا غازی بننا ہے۔ پھر کون کہتا ہے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا؟ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے، کوئی اور کشمیر آزاد نہیں کرائے گا، ہم کرائیں گے کشمیر آزاد۔ ہاں، یہ ینگ جنریشن کرائے گی کشمیر آزاد۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ پرعزم ہونے کی ضرورت ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کا ساز کافی ہے۔ ہم ڈٹرمن ہوں گے تو اپورچونیٹیز ہمیں خود ملیں گی، کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ڈٹرمنڈ ہو، اپورچونیٹیز آپ کو ملیں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی لائف کا ایم چینج کریں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اسٹوڈنٹس کا مقصد کیا ہے؟ کتابوں کو رٹنا، ڈاکٹر بننا، ایک لگژری لائف ہو، لگژری ہاؤس ہو، اور پورا سائز زندگی ہو۔ نو، اٹ شوڈ ناٹ دی ایمبیشن آف یور لائف۔ دیکھیں اپنی زندگی کا مقصد چینج کریں۔ یہ آپ کا مقصد نہیں، آپ کے مقصد تک پہنچنے کا ایک راستہ ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد مسلمانوں اور پاکستان کی فلاح کا کام کرنا ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد دوسروں کی خاطر جینا ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد کشمیر، برما اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد کرانا ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد خود میں اور اپنے آنے والی نسلوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا ہونا چاہیے، اور ہمارا مقصد ہمارے بچوں کو محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان بنانا ہونا چاہیے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس اسپیکٹ میں ایک اور موسٹ امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد، یونٹی۔ جتنی شدت سے اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتنی ہی ہر شخص نے 1.5 انچ کی مسجد بنا لی۔ ہمارے حکمران آپس میں سیٹسفائیڈ تک نہیں ہے۔ دیکھیں جب کسی فورن ایجنٹ کا ٹارگٹ مسلم ہوتا ہے تو وہ اسے کھڑا کر کے یہ پوچھتا ہے کہ ادھر یو آر پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان، اور ادھر یو آر سنی، وہابی اور شیعہ۔ نو، دے جسٹ کیم ٹو نو دیٹ یو آر مسلم اینڈ دے کل۔ تو ہم لوگ کیوں امتیازات بنائے بیٹھے ہیں؟ ہم لوگ کیوں تفرقے میں پڑے ہیں؟ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ نو، پہلے آپس میں متحد ہوں، پھر حالات کی الجھی ہوئی ڈور سلجھے گی۔ The Muslim Ummah should come out of this slumber and prove it to the world that Islam is a power which cannot be suppressed. So Kashmir issue is the topic۔ اس پر لکھنے بیٹھیں تو صفحات ختم، اس پر بولنے بیٹھیں تو لمحات ختم، لیکن موضوع کی وسعت ختم ہونے میں نہیں آتی۔ سو بچو، پروف کریں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ وہ جس خون کو تو نے مقتل میں دبانا چاہا، وہ آج گلی کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، وہ آج گلی کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ میری باتوں کو پازیٹیو وے میں لیجئے اور یہ پروف دیجئے کہ ہم کٹ تو سکتے ہیں مگر ہم جھک نہیں۔